بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ حکومت نے حدیبیہ پیپرز مل کیس کی دوبارہ انکوائری کا فیصلہ کیا ہے، اور ایک سوال پیدا ہو گیا کہ ایک کیس جس کو کہ اعلیٰ عدالتیں پہلے نپٹا چکی ہیں، وہ کیس دوبارہ کیسے کھل سکتا ہے؟ اور اس کیس میں جو مرکزی کردار ہیں وہ شہباز شریف صاحب ہیں، تو کیا حکومت کا اصل ٹارگٹ شہباز شریف ہیں؟ کیا حکومت شہباز شریف صاحب کو اپنے لیے بہت بڑا خطرہ سمجھتی ہے، اور ان کو بیرون ملک جانے کیوں نہیں دیا گیا؟ اور ایک اور سوال آج کل بڑا اہم ہے کہ شوگر سکینڈل کی بہت بھرپور قسم کی انکوائری ہوئی تھی، اس کا کیا مستقبل ہے؟ کیا اس سکینڈل کے کردار جہانگیر ترین صاحب کا جو گروپ ہے اس نے حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا یا نہیں کر دیا؟ تو اس پہ گفتگو کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب، جو وزیر اعظم کے مشیر برائے احتساب و داخلہ ہیں۔ شہزاد اکبر صاحب، یہ بتائیں کہ یہ ایک لیگل کویسچن بن گیا کہ حدیبیہ کیس جو ہے اس کو ہائی کورٹ نے بھی نپٹا دیا، سپریم کورٹ نے بھی نپٹا دیا، اب اس حکومت اس کو دوبارہ کھولنا چاہتی ہے، کیسے کھلے گا وہ دوبارہ؟ دیکھیں امیر صاحب، دو چیزیں ہیں۔ ایک تو چیز یہ ہے کہ کوئی بھی کیس جس میں نیو فاؤنڈ ایویڈنس ہو، نیو فاؤنڈ ایویڈنس کی بنیاد کے اوپر کیس دوبارہ کھولا جا سکتا ہے۔ یہ میں آپ کو ایک لیگل تھیوریٹیکلی بات بتا رہا ہوں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر اب ہم اس کیس کے اوپر اسپیسیفک آ جائیں تو اس کیس کے اندر جبھی تھوڑی آپ نے شارٹ سنائی مریم صاحبہ کی کہ جتنا یہ کیس انویسٹیگیٹ ہوا ہے، ایکچولی یہ کیس کبھی ڈیٹیل سے نہ انویسٹیگیٹ ہوا اور نہ ہی یہ کیس کبھی پروسیکیوٹ ہوا۔ 2000 میں جب یہ ریفرنس فائل کیا گیا تھا تو اس کے فوراً بعد آپ کو یاد ہو کہ شہباز شریف صاحب اور پورا خاندان جدہ چلے گئے تھے، اور وہ ایک ڈیل کے تحت چلے گئے۔ اس کے بعد یہ کیس وہیں سرد خانے میں رہا، اور 2008 میں دوبارہ اس وقت کھلا جب شہباز شریف صاحب نے آ کے ریٹ پٹیشن فائل کی بند کرنے کے لیے۔ اس وقت وہ یہاں پہ آ کے حکومت میں آ چکے تھے، پارٹیاں ساری آ چکی تھی، اور وہ پوری رجیم چینج ہو گئی تھی۔ اس کے بعد اس کیس کے اندر یہی بات چلتی رہی، ٹائم لیپس ہو گیا ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر۔ شہباز شریف صاحب یا کوئی بھی خاندان کا فرد اس کیس میں کبھی چارج شیٹ نہیں ہوئے۔ ایک اس کے اندر ٹیکنیکل گراؤنڈ یہ بھی لی گئی تھی کہ ریفرنس ریٹرن کر دیا گیا چیئرمین کے سگنیچر اس کے اوپر۔ اس طرح کی بہت ساری ٹیکنیکل گراؤنڈز تھی۔ اچھا، اب یہاں پہ دو کوشچنز ہیں۔ ایک تو لیگل کوشچن ہے کہ یہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا۔ آف کورس کورٹ اب جب بھی جائیں گے تو ان کے پاس ایک پورا ایک موقع ہوگا عدالت میں اس کو چیلنج کرنے کے لیے۔ ہمارا اور لیگل ٹیم کا یہ خیال ہے کہ یہ مختلف فیکٹرز کے اوپر کیس دوبارہ سے ری اوپن ہو سکتا ہے اور فریش انویسٹیگیشن بھی ہو سکتی ہے۔ دوسری اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے، پولیٹیکلی بھی میں سمجھتا ہوں، یہ جو حدیبیہ پیپر میل والا معاملہ ہے جس میں اسحاق ڈار صاحب کا ایک اقبالی بیان بھی ہے اور ساتھ ڈاکومنٹری ایویڈنس بھی تھا، اب یہ اتنا بڑا دبا ہے، اس کو ایک دفعہ ٹرائل سے چلا کے آپ بری ذمہ کیوں نہیں ہو جاتے؟ ایویڈنس پیش ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا کہ اس میں آپ نے کچھ کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، کیونکہ وہ ایویڈنس تو کبھی ختم نہیں کیا جا سکتا۔ ایویڈنس تو ہمیشہ رہے گا، چاہے کسی کی حکومت ہو نہ ہو، تو ایویڈنس تو ہمیشہ رہے گا۔ اچھا، تو شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کو بیرون ملک جانے سے روکنا اتنا ضروری کیوں تھا؟ دیکھیں، دو چیزیں ہیں۔ ایک تو چیز یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب جس طرح سے ایک میں سمجھتا ہوں چلاکی سے ایک آرڈر لے کے کورٹ سے جانے کی کوشش کر رہے تھے، اس میں ہمارا یہ خیال ہے کہ انہوں نے کورٹ کو مس لیڈ کیا، پورے حقائق کورٹ کے سامنے نہیں رکھے گئے، کورٹ کو پراپر اسسٹنس نہیں ملی، اور اس لیے جو آرڈر ہوا وہ بلیک لسٹ کا ہوا، جبکہ یہ ایک پی این آئی ایل کی لسٹ ہوتی ہے اس کے اوپر۔ جی ذرا فرق بتا دینا، بلیک لسٹ اور پی این آئی ایل میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، دونوں لسٹوں میں فرق یہ ہے کہ ایک لسٹ پرپز اس کا ٹوٹلی جو ہے بلیک لسٹ کا وہ امیگریشن سے متعلقہ ہے، پاسپورٹ، وہ ڈی جی امیگریشن اور پاسپورٹ کے ان کو اس کو مرتب کرتے ہیں۔ دوسری لسٹ ہے پی آئی این ایل کی۔ پی این آئی ایل ہے پروویژنل نیشنل آئیڈینٹیفیکیشن لسٹ، یعنی کہ اس کسی بھی شخص کا نام جہاں پہ کوئی بھی تحقیقاتی ادارہ اس کو ای سی ایل میں ڈلوانا چاہ رہا ہے لیکن ابھی اس کا جو پروسیس کمپلیٹ نہیں کیا، وہ اس کے لیے اس میں ڈلوا سکتا ہے، اس کی باقاعدہ ایس او پی بنی ہوئی ہیں۔ اب یہ ملٹیپل کیسز ان کے ہاں انویسٹیگیٹ ہو رہے ہیں شہباز شریف صاحب کے۔ اب اگر ہمیں وہاں پہ نوٹس ہوتا، ہم عدالت کو باقاعدہ اسسٹ کرتے، ایک وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ امیر صاحب میں سمجھتا ہوں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور وہ امپورٹنٹ یہ ہے، وہ جو تاثر ہے کہ شاید یہاں پہ جو ایک طاقتور شخص ہے یا بااثر شخص ہے وہ زور آور ہے اور وہ تمام سہولتیں حاصل کر سکتا ہے، جو کہ ایک آرڈنری سٹیزن سے الگ ہے، اور ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ہم تمام عدالتوں میں جس طرح سے ان کے پاس حق حاصل ہے کہ یہ اپنا پورا موقف بیان کریں اور ہر عدالت میں ان کو پورا دفاع کا موقع ملنا چاہیے، ریاست کو بھی ملنا چاہیے کہ ہم اسسٹ کریں اور بتائیں کہ جی یہ اس میں مسئلہ ہے۔ ایک اور بڑی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے امیر صاحب، یہ لندن جانا چاہتے تھے علاج کی غرض سے،
اب لنڈن میں علاج کی غرض سے جانے کے لیے مجھے ایک بات بتا دیجیے، پاکستان ریڈ زون میں ہے. شہباز شریف صاحب ہماری اطلاع کے مطابق نہ برٹش نیشنل ہیں، نہ ہی کوئی آفیشل ہیں جو برطانیہ کے لیے کام کرتے ہیں. برطانیہ کے اپنے قانون کے مطابق اس وقت وہاں یہ داخل ہی نہیں ہو سکتے. تو ہم نے تو یہ بھی کورٹ کو اسسٹ کرنا ہے کہ جی جس مقصد کے لیے آپ جانے دینا چاہ رہے ہیں یا کہتے ہیں یہ جانا چاہتے ہیں، وہ مقصد کی تکمیل تو ہو ہی نہیں سکتی. یعنی کہ وہ اپنی میڈیکل جو ٹریٹمنٹ یا ٹیسٹ کے لیے جانا چاہتے ہیں وہ ہو نہیں سکتا. اور تیسرا اہم مدعا یہ ہے جو ان کا بیل آرڈر آیا ہے اس میں 5 ججز میں ایک چیز پہ اتفاق رائے تھا کہ میڈیکل گراؤنڈز کوئی نہیں ہے بیل کی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پرمیشن مانگی گئی باہر جانے کی بلیک لسٹ، سو کالڈ بلیک لسٹ جس میں یہ تھے نہیں، وہ میڈیکل گراؤنڈ کے اوپر تھی. تو یہ بھی ایک تضاد تھا. اس کا فیصلہ ہونا بھی ضروری ہے. اگر دوبارہ معاملہ عدالت کے پاس جائے گا تو ہم سمجھتے ہیں ہمارا جو کیس اس میں اسٹرانگ ہے اور ہم ان کو روک پائیں گے. نہیں، لیکن جو عدالت کا فیصلہ اس میں یہ بھی تو لکھا ہوا ہے کہ انٹرسٹنگلی the NAB has categorically admitted before us that petitioner is not alleged to have received any kickbacks. میر صاحب بہت شکریہ آپ نے یہ سوال کیا. یہ میں پچھلے 3 دن سے دیکھ رہا ہوں، کچھ جگہ میں نے اس کے اوپر بات بھی کی ہے. دیکھیے ایک بڑا سمپل سی بات ہے کہ نیب کا ریفرنس جو ہے وہ 9A5 اور منی لانڈرنگ کا ریفرنس ہے. 9A5 سیکشن کے اندر کہیں یہ چیز ضروری نہیں ہے کہ آپ کک بیکس اور کمیشن کسی شخص کو دکھائیے. یہ پاکستان کے قانون میں 1947 سے پریونشن آف کرپشن ایکٹ 1947 کا جو آفینس ہے اس میں سے آج تک ایسٹ بیانڈ نون سورس پبلک آفس ہولڈرز کے لیے آفینس ہے. اور اس میں قانون کی پریزمپشن ہے کہ اگر پبلک آفس ہولڈر اپنے اثاثوں کی کوئی جواب دہی نہیں کر سکتا تو اس کا مطلب ہے اس نے کرپشن اور کرپٹ پریکٹس کی ہے، اپنے عہدے کا ناجائز استعمال کیا ہے. یہ وہ ایک کیٹیگوریکل آفینس ہے جو آج تک قائم ہے پچھلے 70 سالوں سے، پاکستان کے باہر دیگر ممالک میں بھی ہے. تو یہ چیز بیل آرڈر کے اندر آنا میں یہ سمجھتا ہوں، اور جس کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج شاید نیب کی ایک پریس ریلیز بھی آئی ہے کہ وہ اپیل میں جا رہے ہیں. تو یہ ایک اپیلیبل آرڈر ہے، یہ اور بیل آرڈر ہے. یہ کوئی ان کی مین کیس کے اندر گلٹ اور انوسنس کی بات. اچھا، پہلے حکومت نے بھی اعلان کیا تھا ہم بھی جائیں گے، اس کو چیلنج کریں گے. اب نیب نے بھی کر دیا ہے. نہیں دیکھیں، ہم کوآرڈینیشن کافی اچھی ہے حکومت کی اور نیب کی. نہیں دیکھیں، کوآرڈینیشن تو تمام اداروں کی ہونی چاہیے تبھی حکومت بہتر چلتی ہے. لیکن میں نے بڑی کیٹیگوریکلی میں نے اس پہ تو پریس ٹاک بھی کی تھی. ہم نے ای سی ایل کے اوپر کہا تھا کہ ای سی ایل کا جو معاملہ ہے اور ان کا جو بلیک لسٹ کا معاملہ ہے اس میں حکومت، کیونکہ وفاقی حکومت اس میں پارٹی ہے. یہ جو بیل کا میٹر ہے اس پہ میں نے اپنی پریس ٹاک 2 دن پہلے میں نے اور فواد چوہدری صاحب نے کی تھی اور کیٹیگوریکلی کہا تھا کہ نیب کو میں سمجھتا ہوں اس میں اپیل میں جانا چاہیے. اچھا، اب مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہیں وہ انہوں نے بھی آج کچھ سوال اٹھائے ہیں، ذرا سنیں وہ کیا کہہ رہی ہیں. لاہور میٹرو، ملتان میٹرو، ڈفٹ کی سٹوری پلانٹ گئی، کہاں گئی وہ حقائق؟ اس وقت جو ٹرائل ہے 58 مولیوم اور 110 گواہان نے، ایک نے شہباز شریف کے خلاف گواہی نہیں دی. 58 مولیوم میں شہباز شریف کا نام نہیں ہے. اکتوبر 2018 میں سپریم کورٹ نے مسترد کی نیب کی اپیل اور کواشمنٹ کی حدیبیہ پیپر ملز کی. اچھا، اب سپریم کورٹ اگر ختم کر دیتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ نئی ایویڈنس آ گئی آپ کے پاس، تو وہ نئی ایویڈنس کچھ بتائیں گے آپ کیا ہے؟ دیکھیں 2 چیزیں ہیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ میں تو آج کل جتنا میں غور کر رہا ہوں شہباز شریف صاحب کی لیگل ٹیم کے اوپر، اس سے مجھے افسوس ہوتا ہے کہ غلط آرڈر لے کے کورٹ سے آگے. اب اگر ان کے لیگل آرگومنٹس بھی مریم اورنگزیب صاحبہ دے رہی ہیں تو پھر بڑی بات ہے. دیکھیے بات یہ ہے، پہلے تو میں سوال کا جواب دینا چاہوں گا کہ جی شہباز شریف کے خلاف ایک بھی گواہی نہیں ہے اس کیس میں. میرا ایک بڑا سمپل سا سوال ہے کہ بجائے آپ اتنا زیادہ بات کرنے کے اور کبھی بیل آرڈر میں چیز ڈھونڈنے کی یا کسی اور میں جڑنے کی، قانون کے اندر 265K ہے. جس آپ کے خلاف ریفرنس فائل ہو جاتا ہے اور آپ کے خلاف کوئی گواہی نہیں ہے تو آپ وہ اپلیکیشن موو کریں، عدالت سے اپنے آپ کو فوری طور پہ بری ذمہ کرا لیں. میں آپ کو 2 کیسز کی مثال دیتا ہوں. ایک کیس تھا جس میں نندی پور والا کیس تھا، اس میں 2 لوگ 265K میں بری ہو چکے ہیں. نیب نے اپیل بھی کی اور شاید ان کی اپیل بھی خارج ہو گئی. یہ اس میں بابر اعوان صاحب تھے اور راجہ پرویز اشرف صاحب تھے. اسی طرح سے اگر یہ سمجھتے ہیں تو اگر ان کی انوسنس اتنی ہے، ایک چیز تو یہ ہے. دوسری، جہاں پہ سپریم کورٹ کے کیسز کا حوالہ دے رہے ہیں بار بار، تو اسی سپریم کورٹ نے نواز شریف صاحب کو کہا ہے کہ وہ صادق اور امین نہیں، یہ نہیں کہ وہ بددیانت ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں. اس فیصلے کو تو یہ تسلیم نہیں کرتی پارٹی. اور ایک دوسرے فیصلے کو جو میرٹ کے اوپر نہیں ہے، ٹیکنیکل گراؤنڈ کے اوپر ہے، اس کے اوپر ہے. ہم ٹیکنیکل گراؤنڈ کے اوپر کیس کھولنے کی بات نہیں کر رہے، ہم میرٹ کے اوپر کیس کھولنے کی بات کر رہے ہیں. اور میرٹ کے اندر نیو فاؤنڈ ایویڈنس بھی ہو سکتا ہے. ابھی چودھری شوگر مل کے کیس کی جب انکوائری ہو رہی تھی اس میں بہت سارے ایسے حقائق جو پہلے ریکارڈ کا حصہ نہیں تھے وہ سامنے آئے ہیں. اور اس کی جو پہلی انکوائری ہوئی تھی سن 2000 سے پہلے ہوئی تھی. 9/11 کے بعد پوری دنیا میں جو تعاون ہو رہا ہے، بیکاز اس کیس میں بہت سارا جو ایویڈنس ہے وہ پاکستان سے باہر سے آنا تھا، اس میں بہت زیادہ ہمیں پیش رفت ہو رہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا اہم حصہ ہوگا جو نیا ایویڈنس اس کے اندر آئے گا. اور ایون ٹیکنیکل گراؤنڈ، لیگل گراؤنڈ کے اوپر بھی
ہمارا یہ خیال ہے اور انشاءاللہ جب ہم یہ پوری تیاری کے ساتھ جائیں گے عدالت میں تو ان کو نظر آ جائے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو شہباز شریف صاحب کے پاس پہلے سے جو کیس زیر سماعت تھے وہ کمزور پڑ گئے؟ نہیں، یہ ہرگز نہیں ہے، بلکہ میں آپ کو بتاتا ہوں میر صاحب، جس وقت ہماری یہ ڈسکشن ہو رہی تھی آپس میں سب کی بیٹھ کے، یہ آرگومنٹ سب سے پہلے میں نے ریز کیا تھا۔ میں نے یہ آرگومنٹ ریز کیا جی کہ جب ہم یہ بات کریں گے کہ ہم یہ حدیبیہ کا پیپر کھولنے جا رہے ہیں کیس، تو پہلا جو کوشچن آئے گا یا پہلا سوال اٹھایا جائے گا موسٹلی اپوزیشن کی طرف سے کہ جی آپ کا دوسرا کیس ویک ہو گیا ہے۔ لیکن اس کا سمپل جواب یہ ہے کہ ہر کیس اپنے فیکٹس اور اپنے ایویڈنس کے مطابق ہوتا ہے۔ جو شہباز شریف اور ان کے خاندان کے اوپر ٹی ٹی والا کیس ہے، اگر آپ اس کو سمپل الفاظ میں سمجھنا چاہیں تو وہ جو ایک متھ بنائی ہوئی تھی، پچھلے دنوں یہ 3 لوگوں نے بیٹھ کے بڑی پریس کانفرنس بھی کی تھی، انہوں نے کہا جی یہ تو امیر ابن امیر تھے، جبکہ دوسرے بھائی کہتے ہیں کہ جو وہ ایک بڑے عام سے آدمی تھے اور انہوں نے محنت کر کے سب کچھ بنایا، تو وہ تو کنٹرڈکشن اپنی جگہ۔ لیکن ایک جو متھ بنائی ہوئی تھی، ہم نے تو صرف اس کو ریکارڈ کے بیس کے اوپر اس کیس میں اگر دیکھا جائے ٹی ٹی والے میں کہ آپ کے اثاثے صرف شہباز شریف، اس میں اب نواز شریف کو مائنس کر دیں، شہباز شریف کے فیملی کے 1.5-2 کروڑ کے اثاثے تھے آج سے 15 سال پہلے، اور ان میں جو اضافہ ہوا وہ 7 ارب کا ہوا، اور 7 ارب کے اضافے کی خود جو جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں وہ فورن ریمیٹنسز ہیں، اور وہ ساری کی ساری فورن ریمیٹنسز جو ہیں وہ جال سازی سے ہیں، کیونکہ ایک بھی ریمیٹنس بھیجنے والا اس کو نہ اون کرتا ہے، نہ وہ پاکستان سے باہر گیا ہے۔ یہ اصل کیس ہے ان کے خلاف۔ اچھا، آج وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جہانگیر ترین صاحب کے بارے میں کچھ کہا، ذرا سنیں۔ جہانگیر ترین کو میں نے بڑا واضح طریقے سے کہا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے ناانصافی ہوئی ہے، میں ناانصافی کبھی کسی سے نہیں کی، جو میرے یہ جو مخالف بھی تھے کسی سے میں نے کسی قسم کی ناانصافی نہیں کی، تو جب میں مخالف سے نہیں کرتا تو جو میری پارٹی میں جہانگیر ترین اس سے میں کیسے کروں گا؟ لیکن یہ میرا آپ کو وعدہ ہے، جنہوں نے چینی مہنگی کر کے عوام کو نقصان پہنچایا، میری گورنمنٹ چلی جائے ان کو این آر او نہیں ملنے لگا۔ شہزاد اکبر صاحب، سوال یہ ہے کہ اس پر پہلے بھی بڑی دفعہ آپ سے بات ہو چکی ہے، اب یہ اتنا پرانا معاملہ ہو گیا، کب سے وہ شوگر کی انکوائری چلی، اور مقصد یہ تھا کہ چینی کی قیمتوں کو بھی کنٹرول کیا جائے، چینی کی قیمتیں بھی کنٹرول نہیں ہوئی، پورا رمضان آپ دیکھ لیں 2 کلو چینی کے لیے لمبی لمبی لائنوں میں لوگ ذلیل و خوار ہوتے رہے، نہ چینی سستی ہوئی ہے، نہ شوگر سکینڈل کا کوئی منطقی نتیجہ نکلا ہے، اور نہ ہی جہانگیر ترین صاحب یا کسی اور کو کوئی سزا ملی ہے۔ دیکھیں، جو سزائیں کا عمل ہے وہ تو عدالتوں سے ہونا ہے، لیکن اگر آپ اس کو مختصر ٹائم میں سمجھنا چاہیں گے بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ دیکھیے، 2 چیزیں ہیں۔ پہلی تو چیز ہے کہ آپ پہلے عوام سے یہ دیکھ لیجئے کہ 2 حصے ہیں، ایک تو ایڈمنسٹریٹو حصہ ہے کہ کسی چیز کو انتظامی طور پہ کیسے ڈیل کرنا ہے، اور دوسرا اس کا وہ حصہ ہے جہاں پہ کوئی غلط کام ہوا اس کی تفتیش تحقیق کرنی ہے اور اس کے اوپر قانونی کارروائی کر کے لوگوں کو سزا دلوانی۔ سزا کے بھی 2-3 طریقے ہیں۔ بزنس مین نے کوئی قتل تو کیا نہیں ہے، اس کو سزا دینے کے لیے اس کے اوپر ٹیکس کی لائبلٹی ہوتی ہے، جرمانہ ہوتا ہے، اور پھر اگر کرمنل پینل افینس ہے تو سزا بھی ہو سکتی ہے۔ اب اگر آپ شوگر انکوائری کمیشن کی رپورٹ کو اٹھا کے دیکھ لیں تو اس میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ جو پچھلے 5 سال تھے، جس زمانے کی یہ ہم نے سبسڈی کی بات کی تھی، اس زمانے میں 25 ارب روپے کی اس پوری انڈسٹری نے سبسڈی لی وفاقی حکومت سے، 20-22 ارب روپے کے قریب ٹوٹل انکم ٹیکس دیا، جس میں سے 12 ارب کا ریبیٹ لے لیا۔ اچھا، اب اس کے برعکس جب شوگر انکوائری کمیشن نے جب اوور آل انڈسٹری میں، کسی ایک کی بات نہیں کر رہا، اس کے جو حقائق سامنے رکھے، ان کی بنیاد کے اوپر ایک ٹیکس آڈٹ کیا گیا، اس ٹیکس آڈٹ کے نتیجے میں 400 ارب سے زیادہ کا ٹیکس ریز ہوا ان 5 سالوں کا، ان 5 سالوں میں اتنا ٹیکس چھپایا گیا اور وہ ٹیکس اب ریز ان سے کیا گیا۔ اچھا، اب لیکن چینی تو سستی نہیں نہ ہوئی۔ دیکھیں، اب چینی کے اوپر آ جاتے ہیں۔ چینی کے اوپر دوسری جو چیز ہوئی بہت اہم، اس سے پہلے آل دو حکومت ہمیشہ 180 روپے گنا کی قیمت کرتی تھی، 170 روپے کی گنے کی قیمت کرتی تھی، لیکن ریکارڈ ہے کہ کبھی کسان کو نہ وقت پہ پیسہ ملا، نہ اس کو پورا پیسہ ملا، اور کٹوتی بھی بہت زیادہ کی گئی۔ پچھلے 2 سالوں میں کسانوں سے آپ جا کے پوچھ لیجئے، ان کو بر وقت پیسہ بھی مل رہا ہے، بلکہ ان کی جو قیمت طے کردہ ہے اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ سب سے بڑا اس میں فیکٹر تھا میر صاحب جو تھا کاسٹ پروڈکشن۔ اب اداروں نے کام کرنا ہے، یہ شہزاد اکبر کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ عمران خان کی ذمہ داری نہیں ہے، سی سی پی ہے، ایس سی سی پی ہے، ایف بی آر، ان سب اداروں نے دیکھیں ان کو بھی جھنجھوڑا جا رہا ہے۔ اب جب ہم نے کاسٹ آف پروڈکشن پہلی دفعہ مقرر کی ہے تو پوری شوگر انڈسٹری کی طرف سے یہ چیز آ گئی ہے جی کہ اب تو گنا بہت مہنگا مل رہا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں لٹیگیشن ہوئی، 85 روپے کی قیمت مقرر کی گئی پنجاب حکومت کی طرف سے۔ انہوں نے ابھی ہمیں رمضان کے بعد تک کا ٹائم دیا ہے کہ شوگر ملز کو دوبارہ سننا ہے۔ ان کے ایک صرف ہیڈ کے اوپر تھوڑے تحفظات ہیں، میں 2 دفعہ ان سے میٹنگ کر چکا ہوں، پوری ٹیکنیکل ٹیم ساتھ بیٹھی ہے، چینی کی قیمت جو اس کی پرائس بنتی ہے اس کے مطابق مقرر کی جائے گی۔ اب جو چینی کے اوپر جو جتنی بیچ میں چور بازاری ہو رہی ہے اس میں اگر یہ سٹے والے کا کہہ رہے تھے تو ان کے خلاف ایکشن ہوا ہے،
اب یہ ایڈمنسٹریٹو پینل ایکشن مل کے ہی اس کے لیکن اوپر جہانگیر ترین کے ساتھی جو ہیں وہ آپ کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں. دیکھیں میر صاحب اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی میری جو جاب ڈسکرپشن ہے اس کے اندر دوست بنانا نہیں ہے. اچھا, میرے سامنے تو اگر آپ میرے سامنے کوئی چیز لائیں گے تو میں اپنی ایک پروفیشنل اوپینین دے دوں گا, وہ آپ کو اچھی بھی لگ سکتی ہے, بری بھی لگ سکتی ہے, لیکن اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں. میں پروفیشنل کام کرنا ہے. ایک چیز اور ہے جی, آج ایک اور بھی اسکینڈل جو ہے وہ سامنے آیا, اس کی انکوائری کا بھی ہمیں بتایا گیا. رنگ روڈ راولپنڈی کا اسکینڈل ہے, اس پر اپنے ساتھی ہیں لاہور کے بیورو چیف رئیس انصاری صاحب, ان سے تھوڑی سی پہلے تفصیل لے لیتے ہیں. رئیس انصاری صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو راولپنڈی رنگ روڈ اسکینڈل ہے اس میں کیا آج تفصیلات سامنے آئی ہیں, کن کن لوگوں کے خلاف کارروائی ہوئی ہے, اور آپ کی کیا انفارمیشن ہے, اس میں حکومت کی کوئی شخصیت انوالو ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے میر صاحب, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو یہ رنگ روڈ راولپنڈی ہے یہ 2017 میں شہباز شریف گورنمنٹ نے ایک منصوبہ بنایا تھا 36 کلومیٹر کا جی ٹی روڈ سے موٹر وے کو ملانے کے لیے. اب اس پہ جو موجودہ گورنمنٹ کی پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ اتھارٹی ہے اس کی منظوری سے اس کو مزید بڑھایا گیا اور اس کو 66 کلومیٹر کر دیا گیا. اب جو انکوائری سامنے آئی ہے, انکوائری میں تو یہ کہہ لیں کہ کوئی خاص چیز نہیں ہے. انکوائری میں صرف یہ بتایا گیا کہ کمشنر ذمہ دار ہے اور اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا, اور اس میں کچھ بھی نہیں ہے. اور ان کو دوسرا بتایا کہ جو ڈپٹی کمشنر پنڈی راولپنڈی وہ خود انکوائری ٹیم میں تھے, کمشنر انکوائری کر رہا تھا موجودہ گلزار شاہ صاحب, اور انوار لوگ اس ٹیم کے ممبر تھے. رات کو ان کو بھی تبدیل کر دیا گیا, صرف تبدیل اس لیے کر دیا گیا کہ انہوں نے انکوائری پہ سگنیچر کرنے سے انکار کر دیا تھا. اب معاملہ یہ ہے کہ جو یہ رنگ روڈ ہے 66 کلومیٹر کی, اس میں انکوائری میں یہ بتانا چاہیے تھا, جس طرح فردوس عاشق اوان نے یہ بتایا کہ اس میں پرانے پبلک جو آفس کے لوگ ہیں وہ بھی ہیں, موجودہ کے بھی ہیں, اور بھی ہیں, بتائے جائیں گے, فرنٹ مین بھی بتائے جائیں گے. بھئی بتائے جانے چاہیے. اگر شہباز شریف کا فرنٹ مین آپ تقریب میں بتا دیتے ہیں, حمزہ کا بتا دیتے ہیں, ان کا بھی بتائیں, لیکن انکوائری میں کسی بھی پولیٹیشین کا نام نہیں ہے. جب یہ زمین جو رنگ روڈ بڑھائی گئی جس کے اوریجنل جو 4 ایگزٹ تھے, اب ان 4 ایگزٹ کو 9 ایگزٹ کر دیا گیا. اس میں ایک بہت ہی اہم ادارے کی ہاؤسنگ سوسائٹی بھی شامل ہے, بہت ہی بااثر لوگوں کی سوسائٹی بھی شامل ہے. اس سے پہلے جو وفاقی وزیر غلام سرور ہیں, ایک ہاؤسنگ مجوزہ ہاؤسنگ اسکیم ہے, اس کے بیٹے کی پارٹنرشپ ہے, اور اس سے پہلے بھی اور بھی زمینیں ہیں. تو یہ جو انہیں بتانا چاہیے تھا کہ کس وجہ سے کی گئی ہیں, کون کون اس میں شامل ہے. یہ انکوائری ایک تو نامکمل ہے, ایک تیزی میں کی گئی, اور تیزی میں کی گئی انکوائری کچھ بھی نہیں بتایا گیا, کمیشن کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا. جی اب اکبر صاحب, اس میں صرف 2 سرکاری افسران جو ہیں ان کے خلاف کارروائی ہوئی ہے, بینیفیشری غلام سرور خان صاحب کا برخوردار بھی ہے. اب آپ بتائیں اس کی انکوائری ہوگی؟ دیکھیں 2 چیزیں ہیں. ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ پروونشل میٹر تھا, چیف منسٹر پنجاب کی جو سیکریٹری تھا وہ ان کو سپروائز کر رہے تھے, یہ انویسٹیگیشن ہو رہی تھی, اتنا میرے علم میں ضرور ہے. اور باقی یہ جو 2 چیزیں ہیں کیٹیگوریکلی تو میں کہہ سکتا ہوں کہ میرے تو جس طرح سے ابھی انصاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ شاید سرور خان صاحب کا کوئی اس کے اندر معاملہ ہے, میں نہیں سمجھتا یہ درست خبر ہے. کیونکہ دیکھیے جو انویسٹیگیشن ہوئی ہے یا انکوائری ہوئی ہے وہ اصل میں 2 چیزوں کے اوپر تھی. ایک چیز تو یہ تھی کہ جو خود ہی انہوں نے بتا دیا کہ رنگ روڈ کی جو طوالت کیسے ہو گئی. جب آپ بنا رہے ہیں تو رنگ روڈ کا مقصد ہے کہ وہ مختصر ترین روٹ سے جائے اور سرکار کا پیسہ کم لگے. تو یہ جب اسکلیشن ہوئی پرائس کی تو اس کے اوپر دیکھا گیا کیسے ہوا, اور کچھ سوسائٹیوں کو اس کے اندر بینیفٹ ہوا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں یہ کہہ دینا جی کہ فلاں کسی کا فرنٹ مین ہے, فلاں کسی کا, یہ بڑا آسان سا کام ہوتا ہے. کوئی اس طرح کی سبسٹانشیل چیز نہیں ہے. آپ ویسے کہہ دیجئے کہ فلاں شخص جو ہے وہ کوئی فلانا میر تھا, وہ حامد میر کا رشتہ دار ہو جائے گا, تو میں یہ اس پہ میں کوئی بات نہیں کر سکتا. لیکن اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہے. اس حکومت کو اس چیز کا کریڈٹ ملنا چاہیے, چاہے کوئی بھی چیز ہو. اپنے دور کے اندر اگر آپ کو کہیں سے رانگ ڈوئنگ کی انکلنگ بھی ملی تو اس کی پبلک انکوائری کروائی اور اس کو پبلک بھی کیا. اب اگر کسی کو یہ شک ہے کہ جی اس کے اندر کسی کو چھپایا گیا ہے یا نام نہیں دیا گیا, تو یہ تو چیزیں کھلی ہیں, اتنے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں, خود جا کے دیکھ لیں. ایسا آن گراؤنڈ کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے. اور جو بھی اس لوگ اس چیز کے اندر فائدہ مند تھے اس رپورٹ کے اندر لکھا ہوا ہے. چلیں اس میں لگتا ہے کوئی نہ کوئی انویسٹیگیٹو جرنلسٹ جو ہے اس کو خود ہی کچھ ڈھونڈ کے لانا پڑے گا, پھر ہی آپ مطمئن ہوں گے. نہیں, میرا تو تعلق ہی نہیں, یہ پروونشل معاملہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں وہ اپنے اینٹی کرپشن سے کروائیں, یا اگر وفاقی حکومت کے کسی ادارے FIA کو دینا چاہتے ہیں تو ضرور ہوں, کیونکہ اس رنگ روڈ کا ایک حصہ اسلام آباد سے بھی منسلک ہے, اور ایک یہ تھا. چلیں بہت بہت شکریہ جناب شہزاد اکبر صاحب. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب سے بات کریں.
کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. اور اب ہم بات کریں گے سابق وزیر اعظم شاہد حقان عباسی صاحب سے, جو کہ پی ڈی ایم کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں. اور ایک سوال بڑا اہم ہے کہ کیا حکومت آج کل شہباز شریف صاحب کو اس لیے دوبارہ گرفتار کرنا چاہتی ہے کہ وہ پی ڈی ایم کی جو ناراض پارٹی ہیں ان کو واپس لانا چاہتے ہیں؟ اس پہ ہم بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے ایک اور بڑا اہم ایشو ہے. آج شہباز شریف صاحب نے, شاہد حقان عباسی صاحب نے اور مسلم لیگ نون کے کچھ دیگر رہنماؤں نے آج فلسطینی سفارت خانے کا دورہ کیا. وہاں پہ فلسطینی سفیر سے ملاقات کی. شاہد حقان عباسی صاحب, یہ جو آج آپ نے فلسطینی سفارت خانے کا دورہ کیا اور ان کے ساتھ آپ نے ملاقات کی, اس میں کچھ انہوں نے آپ سے کوئی گفتگو کی کہ وہ اس وقت پاکستان ہیں؟ یہ اظہار یکجہتی کا ایک وزٹ تھا, اور انہوں نے اس بات پر بڑے فخر کا اظہار بھی کیا کہ پاکستانی قوم ہمارے ساتھ ہے. بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں ہمیشہ کبھی یہ خدشہ نہیں رہتا کہ پاکستانی عوام ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے. اور یہ حقیقت ہے, کیونکہ جب 2018 میں امریکن گورنمنٹ نے ایمبیسی کو شفٹ کیا تھا, بیت المقدس کو دارالحکومت مانا تھا, تو ایک ایکسٹرا آرڈنری سمٹ ہوا تھا OIC کا. پریزیڈنٹ اردوغان نے کال کیا تھا. وہاں پر کافی دھیمے لہجے میں باتیں ہوئیں OIC کے ممبران کی طرف سے. محمود عباس صاحب نے 1 گھنٹے کی بڑی سخت تقریر کی, اور اس کے بعد ایک میں اس کو تاثر کہوں گا, حالانکہ یہ براہ راست مجھے کہا گیا کہ 2 ہی ممالک ہیں جو آج فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں, ایک ترکی ہے اور ایک پاکستان ہے. تو ہماری ہمیشہ سے میرا خیال ہے کہ انسٹیٹڈ پالیسی فلسطین پر یہ رہی ہے کہ جو فلسطین کی پالیسی ہے وہی ہماری پالیسی ہے. ہمیں اس پر قائم رہنا پڑے گا. اور اس پہ حکومت اور اپوزیشن ایک ہے. جی, فلسطین کا مسئلہ بھی متنازع ماضی میں تو نہیں رہا, اور نہ ہی کشمیر تھا, لیکن کشمیر ہم نے آج متنازع کر دیا ہے. مجھے امید ہے کہ فلسطین پر ہم قائم رہ سکیں گے. میں نے کہا بڑی سمپل پالیسی آپ کی, جو فلسطین چاہتا ہے وہی ہماری پالیسی ہے. بالکل. اور فلسطین پر قائد اعظم محمد علی جناح کی پالیسی بڑی واضح تھی. وہ اس کو اسرائیل کو ایک ناجائز ریاست سمجھتے تھے, اور معاملہ اس پہ بھی پاکستان کی پالیسی وہی ہونی چاہیے جو قائد اعظم محمد علی جناح کی تھی. آج وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کشمیر کے معاملے پہ ایک بات کی, ذرا سنیں انہوں نے کیا کہا. میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کشمیر کے لوگوں کو کہ یہ میں بار بار کئی دفعہ سنتا ہوں کہ جی پاکستانی بات چیت شروع کر دی ہے ہندوستان سے, یا پتہ نہیں کیا کر دیا. میں آپ کو ایک واضح چیز کہنا چاہتا ہوں, جب تک ہندوستان واپس نہیں جاتا جو 5 اگست کو انہوں نے قدم اٹھائے ہیں, اور جو کشمیر کے اوپر جو انہوں نے اسٹیٹ ہوڈ لی ہے, جب تک واپس 5 اگست کے اوپر واپس نہیں جاتا, پاکستان کی حکومت کوئی ہندوستان سے بات چیت نہیں کرے گی. جی شاہد حقان عباسی صاحب. دیکھیں, میں اپوزیشن کا ممبر ہوں, اور ہم ہمیشہ تنقید کرتے ہیں حکومت پر, اور ماشاءاللہ جو اس حکومت کے یو ٹرن ہے, تقریباً ہر دوسرے دن ایک یو ٹرن ہوتا ہے, لیکن یہ پہلا یو ٹرن ہے جس کی میں تائید بھی کروں گا اور تعریف بھی کروں گا. کیا عمران خان نے تو کوئی یو ٹرن نہیں لیا؟ 3-4 دن پہلے ہمارے وزیر خارجہ نے کہا کہ 370 کی کوئی حیثیت نہیں ہے, مسئلہ 35A کا ہے. آج ملک کے وزیر اعظم نے واضح کہہ دیا ہے کہ جب تک 370A پر جو عمل کیا تھا ہندوستان نے وہ واپس نہیں لیں گے تو بات چیت نہیں ہوگی. تو آج جو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا ہے شاہد حقان عباسی اس کی تائید کر رہے ہیں. میں اس بات کی تائید کرتا ہوں کہ جب تک 370A والا عمل جو ہندوستان نے کیا تھا اگست 5 کو, اس کو واپس نہیں لیتے, کشمیر کا مسئلے پر بات چیت کرنا بھی بے سود ہے اس چیز کے ہوتے ہوئے. دوسری بات جو آج بھی نہیں کہی گئی کہ جو ہمارا موقف 48 سے ہے وہ UN سیکیورٹی کونسل کے ریزولوشن پر ہے, لیکن یہ اب محسوس ہوتا ہے کہ ہم یہ کہنے سے بھی ہچکچاتے ہیں. آج بھی وزیر اعظم صاحب نے ان کا ذکر نہیں کیا ریزولوشنز کا. تو بہرحال بات چیت جاری رہتی ہے, بدترین مخالفین میں بھی, دشمنوں میں بات چیت جاری رہتی ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر آپ اپنے موقف سے ہٹیں گے تو یہ فیصلے کا حق صرف پاکستان کے عوام کے پاس ہے.
اچھا، پارلیمان کے پاس. اور جو بیک ڈور چینل سے بات چیت ہوتی ہے اس پہ بھی آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے؟ جی دیکھیے چینلز 10 قسم کے چینلز ہوتے ہیں بات چیت پہ. وہ ایک طریقہ ہوتا ہے ایک منزل پر پہنچنے کا. جب منزل پہ آپ پہنچیں گے اس کا تعین وہ طریقہ نہیں کر سکتا. بیک ڈور چینل منزل کا تعین نہیں کر سکتا, وہ بات چیت ضرور کر سکتا ہے. فیصلہ پاکستان کے عوام کے پاس ہے. اچھا آپ یہ بتائیے کہ جی نیب کہہ رہی ہے جی شہباز شریف صاحب کا نام ECL میں ڈال دیا جائے, حکومت کہہ رہی ہے ہم حدیبیہ پیپر مل دوبارہ کھولیں گے. اتنی حکومت ناراض کیوں نظر آ رہی ہے؟ شہباز شریف صاحب کو اتنا بڑا خطرہ کیوں سمجھتی ہے اپنے لیے؟ دیکھیں اس حکومت کو میری رائے ہوگی کہ ملک کے مسائل حل کرنے کی کوشش کریں. یہ معاملات نہ حکومت کے ہیں نہ ان کا کام ہے. یہ کیس نیب نے بنائے ہوئے ہیں, نیب ہی ان کو پروسیکیوٹ کرتا ہے. مجھے اعظم بتا دے اس کا کیا تعلق ہے ان کیسوں سے, مجھے اس کے مشیر بتا دے, اس کے وزیر بتا دے, اٹارنی جنرل بتا دے, ان کا کیا تعلق ہے. نیب کا قانون پڑھا ہوا ان لوگوں نے. یہ تو باتیں کر رہے ہیں نہ صرف غیر اخلاقی ہیں, غیر قانونی بھی ہیں. جب ایک وزیر ہائی کورٹ کے ڈیسیشنز کو چیلنج کرنا شروع کر دے تقریروں میں, وفاقی وزیر جو کابینہ کی نمائندگی کر رہا ہے, اسپیشل انفارمیشن منسٹر جو ہوتا ہے وہ تو براہ راست حکومت کا نمائندہ ایک ترجمان ہے, اگر وہ یہ کہنا شروع کر دے کہ ججوں نے غلط کیا ہے پھر آپ ملک میں کیا رہ جائے گا؟ آپ کو یاد ہے جب آپ وزیر اعظم تھے تو آپ کی بھی کابینہ کے 2 وزیر جو ہیں وہ جوڈیشری کے خلاف گفتگو کیا کرتے تھے. جب ہم آپ سے پوچھتے تھے یہ کیا کریں تو آپ کہتے تھے ان کو نہیں کرنا چاہیے, یاد ہے نا آپ کو؟ جی نہیں کرنا چاہیے. وہ بات کرتے تھے کسی ٹی وی چینل پر جا کر. ہاں تو ٹی وی چینل جو اب ہم بلاتے ہیں تو ہم اپنی حیثیت میں آتے ہیں, ہمیں کچھ پتا ہوتا ہے کہ ہماری پارٹی کی پالیسی, حکومت کی پالیسی کیا ہے, اس پر ہم رائے دے سکتے ہیں. لیکن جب ایک سپوکس پرسن کھڑا ہو کر یہ کہہ دے کہ جوڈیشری کے غلط کیا ہے, یہ نہیں کرنا چاہیے, بھائی یہ فیصلے جوڈیشری کے ہیں. اچھا اب یہ بتائیں کہ کیا یہ ہم توقع کریں کہ عید کے بعد PDM کی جو ناراض پارٹیاں وہ واپس آ جائیں گی؟ نہیں بالکل ایسی توقع مت کریں. کیوں؟ کیونکہ ناراضگی کوئی ذاتی نہیں ہے, ناراضگی ایک اصول توڑنے پر ہے. جب تک یہ اس معاملے کو طے نہیں کریں گے, اعتماد کو بحال نہیں کریں گے تو کوئی مقصد نہیں ہے, کوئی فائدہ نہیں. بلاول صاحب اور شہباز شریف صاحب کے درمیان اچھے بیانات کا تبادلہ ہوا ہے. بلاول صاحب نے ان کو خوشاب میں الیکشن جیتنے پہ مبارکباد دی, انہوں نے ان کا شکریہ ادا کیا, وہ اس کا کیا مطلب ہے؟ جی بلاول صاحب ایک پارٹی کے چیئرمین ہیں, شہباز صاحب ہماری پارٹی کے صدر ہیں. پارٹیاں ہمیشہ آپس میں تعلقات رکھتی ہیں اور رکھنے چاہیے, ان کے درمیان اتفاق رائے بھی معاملات پر ہونا چاہیے. لیکن PDM ایک اتحاد ہے ایک مقصد کے لیے. اگر آپ نے اس مقصد کو نقصان پہنچایا ہے, اس کے اصولوں کو توڑا ہے, تو پھر یہ فیصلہ PDM کرے گا. تو مسئلہ پھڈا یہ ہوا تھا کہ جی استعفے دینے ہیں یا نہیں دینے؟ تو نہیں بالکل نہیں, یہ بالکل غلط تاثر ہے. اچھا تو کیا ہے تاثر؟ مسئلہ یہ تھا جو اعتماد توڑا گیا لیڈر اپوزیشن کی کرسی پر سینٹ میں, جہاں پر حکومتی بینچز سے لوگ اٹھا کر ساتھ ملائے گئے, اور جو PDM کا بیانیہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سمجھوتے نہیں کریں گے, یہ ڈیلز نہیں کریں گے, یہاں پر تو واضح طور پر آپ نے 5 بندے سینیٹر حکومت بینچز سے اٹھائے, اپنے ساتھ شامل کیے اور باپ پارٹی کے, اور کہا جی کہ ہم لیڈر اپوزیشن بن گئے. چلیں جی, ایز سیکرٹری جنرل آف PDM آپ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ جب تک پیپلز پارٹی اعتماد سازی کے لیے مناسب اقدامات نہیں کرتی یا اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کرتی, اس کی واپسی کا راستہ ممکن؟ جی بالکل, یہ مولانا صاحب نے بڑا واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ اپنے نظر ثانی کر لیں اپنے عمل پر اور اتحاد بحال کریں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ہوں. ایک یہاں پہ وقفہ لیتے ہیں جی, وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. شاہد خاقان آبادی صاحب, بڑی دیر سے ایک چیز پینڈنگ چلی آ رہی ہے, وہ آپ کا لانگ مارچ ہے PDM کا. تو عید کے بعد وہ لانگ مارچ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیے اب PDM اپنی اسٹریٹجی خود طے کرے گی. جب بھی آپ ایک بڑا اتحاد ہوتے ہیں, جب آپ قومی اسمبلی سے 160 سیٹیں خالی کر سکتے ہیں, اس کا ایک اثر ہوتا ہے. اب پیپلز پارٹی کے جانے سے 100 تقریباً سیٹوں پر سیٹیں خالی ہو سکتی ہیں, اس کا شاید وہ اثر نہ ہو جو ہم چاہتے ہیں. تو اب PDM جو ہے وہ اپنے تعین کرے گی اس کا راستہ کیا ہے, کیا اس نے راستہ اپنانا ہے, لانگ مارچ کب کرنا ہے, دیگر اس معاملے کو کیسے زندہ رکھنا ہے. کیونکہ بیانیہ جو ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس بیانیے کے بغیر پاکستان کے مسائل کا حل نہیں ہے.
اور وہ بڑا سیدھا سادہ ہے، ملک کو آئین کے مطابق لے کر آئیں۔ آپ جس مسئلے کا حل دیکھیں گے، چاہے وہ خارجہ پالیسی ہو، الیکشن کے معاملات ہوں، معیشت ہو، آپ کو حل آئین کے اندر نظر آئے گا۔ تو لانگ مارچ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ لانگ مارچ ہوگا، اس کا تعین پی ڈی ایم کرے گی۔ اچھا، تو اب دیکھیں نا، عید کے بعد پھر جون آ جائے گا، جون میں بجٹ بھی آ جائے گا، بجٹ پیش ہونا ہے، تو یا تو پھر آپ بجٹ اجلاس میں شریک ہوں گے یا پھر آپ لانگ مارچ کریں گے۔ دیکھیں یہ تعین پی ڈی ایم کرے گی، حالات کو دیکھ کر، وقت کو دیکھ کر کرے گی۔ یہ ایک تحریک ہے، یہ ایک حصول اقتدار کی جنگ نہیں ہے کہ ہم نے کل حکومت کو گرانا ہے، پرسوں قابض ہو جانا ہے۔ ہم تو ایک اصولی بات کر رہے ہیں کہ ملک کو جب تک آئین کے مطابق نہیں چلائیں گے، یہ پارلیمان بھی بے سود ہے، بے معنی ہے، الیکشن بھی بے معنی ہو جاتے ہیں۔ جو بجٹ اجلاس ہے اس میں آپ کیا توقع کر رہے ہیں کہ وہ بجٹ سموتھلی پاس ہو جائے گا؟ دیکھیے بجٹ آج تک کسی حکومت کا ریجیکٹ نہیں ہوا، یہ ایک واضح بات ہے، کیونکہ جب حکومت کے پاس اکثریت ہوتی ہے تو بجٹ ریجیکٹ نہیں ہوتا۔ آج جو حکومت کو خطرہ ہے، میں یہ بڑے واضح طور پہ کہوں گا، وہ بجٹ اجلاس میں ہم سے نہیں ہے، وہ ان کی اپنی صفوں کے اندر خطرہ ہے۔ جہانگیر ترین گروپ، جہانگیر ترین ہے اور لوگ ہیں جو تنگ ہے اس حکومت سے، جو سمجھتے ہیں کہ ان کی اپنی سیاست اس حکومت نے تباہ کر دی۔ اگر وہ لوگ تنگ ہیں حکومت سے تو وہ آپ کے ساتھ مل کے حکومت کے خلاف کوئی کارروائی کیوں نہیں کرتے؟ نہیں، ہم شاید اس گیم میں نہیں ہیں۔ میں بڑی واضح طریقے سے چاہتا ہوں، اگر بجٹ اجلاس میں وہ اپنے لوگ وڈرا کر لیتے ہیں، حکومت کی اکثریت ختم ہو جاتی ہے۔ تو جب اکثریت نہیں رہی، اور پنجاب میں اس سے بھی برا حال ہے، وفاق میں تو میرا خیال ہے اگر ان کے 8-9 لوگ ہیں تو اکثریت 2-3 سے آپ کم یہ ہوتی کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو پنجاب میں اور قومی اسمبلی میں مشکلات کا سامنا ہے، لیکن آپ جہانگیر ترین گروپ کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کریں گے؟ نہیں، تعاون کی نہ گنجائش ہے اور نہ ضرورت ہے۔ اچھا، کیونکہ ہمیں ان کے نمبرز نہیں چاہیے، حکومت کو ان کے نمبرز چاہیے اپنی اکثریت مینٹین کرنے کے لیے۔ تو ہم اگر عدم اعتماد کی کھیل میں ہوتے تو پھر ہمیں ان کی ضرورت۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ عدم اعتماد کی طرف بھی نہیں جا رہے؟ عدم اعتماد ہمیشہ آپشن رہتا ہے، میں نے ہمیشہ آپ کے پروگرام میں بھی کہا ہے، ہمارے ملک میں عدم اعتماد اسٹیبلشمنٹ کے بغیر ممکن نہیں۔ اچھا، یہ میں بڑے واضح کہتا ہوں، یہ غلط بات ہے، پر یہ ایک حقیقت ہے کہ جو اس کا نظام ہے۔ لیکن ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ 1989 میں محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی، اسٹیبلشمنٹ اس تحریک عدم اعتماد کو سپورٹ کر رہی تھی، لانے والوں میں شامل تھی، لیکن بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اس تحریک عدم اعتماد کو ڈیفیٹ کیا۔ میں یہ آپ سے اتفاق نہیں کروں گا کہ کیسے لائی گئی اور کیسے ڈیفیٹ ہوئی۔ میں پھر یہ کہوں گا کہ عدم اعتماد اس ملک میں ہمارے نظام کے تحت پاسبل ہے جو ملک آئین کے مطابق چلتا ہو، جہاں قانون کی پاسداری ہو۔ یہاں تو نیب 20 بندے اٹھا کے لے جائے گی، بات ختم ہو جائے گی، پنجاب پولیس پیچھے رہ جائے گی، ایف آئی اے پیچھے رہ جائے گا۔ تو جب تک آئین کے مطابق ملک نہیں چل رہا ہوگا، عدم اعتماد جو نظام ہے اس کے اندر ممکن نہیں ہے۔ چلیں، اب وہ میرا سوال جو ہے وہ آپ نے اس کی تفصیل میں جانا مناسب نہیں سمجھا، وہ آپ پھر کبھی پوچھ لیں۔ شاید آپ غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب اور نواز شریف صاحب کی جو چپکلش تھی اس کا ذکر نہیں کرنا چاہتے۔ نہیں، میں اس کا بھی ذکر کر دوں گا، میں اس کے بہت سے حقائق سے واقف ہوں۔ میری عمر اس وقت تقریباً 30 سال تھی، لیکن میں اس معاملے میں پہلی دفعہ میں نے بنا تھا، میں چونکہ مری میں سارے لوگ تھے تو میں ہر میٹنگ میں شامل تھا، تو مجھے اس کے تقریباً سارے حقائق۔ اچھا، اب آخر میں ذرا جلدی سے یہ بتا دینا کہ تحریک عدم اعتماد بھی جو ہے وہ ابھی اتنا بڑا آپشن نظر نہیں آ رہا، لانگ مارچ بھی آپ کلیئر نہیں ہے، تو پھر پی ڈی ایم کی پالیسی کیا ہے؟ پی ڈی ایم تو بیکار ایک تحریک ہے نا، وہ تو کوشش کر رہی ہے کہ ملک کو آئین کے مطابق لایا جائے، ایک ایسا دباؤ رہے، اور یہ دباؤ عوام کا ہے۔ عوام آج یہ محسوس پی ڈی ایم کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ عوام اس بات کو آج محسوس کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں کہ جب تک ملک آئین کے مطابق نہیں چلے گا، مہنگائی ختم نہیں ہوگی، ان کے مسائل ختم نہیں ہوں گے۔ اور پاکستان کے ہر فکر کی جماعت، ہر صوبے کی جماعت اس سے متفق اس پلیٹ فارم پر ہے۔ اگر شہباز شریف صاحب کو دوبارہ تیسری دفعہ گرفتار کر لیا جاتا ہے اس دور میں تو پھر کیا ہوگا؟ گرفتاریوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یقین کریں۔ آپ کو دوبارہ گرفتاری کا خطرہ ہے؟ آپ کو اپنی گرفتاری کا خطرہ ہے دوبارہ؟ نہیں، مجھے ہمیشہ خطرہ رہتا ہے، لیکن میں اس سے خائف نہیں ہوں۔ اچھا، خطرہ پاکستان میں اگر میں ٹی وی پہ آؤں گا حامد میر صاحب کے پروگرام میں تو میرے خطرات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ہاں، تو جب تک آپ منہ بند کر کے آرام سے گھر بیٹھے رہیں، کوئی خطرہ نہیں ہے۔ جی، بہت بہت شکریہ شاہد حقان عباسی صاحب۔ اور آخر میں صرف یہی کہوں گا، آج شاہد حقان عباسی صاحب نے عمران خان صاحب کا جو کشمیر پہ موقف ہے اس کو انڈورس کیا، یہ ایک بڑی اچھی بات ہے۔ باقی بھی پاکستان میں جو لوگ ہیں جو کشمیر کا مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں لیکن اس پہ تھوڑے کنفیوز ہیں،
انہیں چاہیے کہ اگر شاہد حقان عباسی اور عمران خان ایک پیج پہ آ گئے ہیں تو وہ بھی انہی کے پیج پہ آ جائیں تو زیادہ بہتر ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.